الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شرعی مسائل کے سیشن میں آپ حاضر ہیں، ہم آپ کے سامنے کوئی سوال لے کر آتے ہیں اور پھر اس کا جواب آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ دین کی صحیح بات آپ تک پہنچ جائے۔ آج جو سوال ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ سوال ہمارے دوستوں کی طرف سے ہمیں پہنچا کہ آپ قربانی کا سیشن کر رہے ہیں تو قربانی کے حوالے سے یہ بھی بتائیں کون سے جانور ایسے ہیں جن میں عیوب کی وجہ سے ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، عیوب کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے۔ اجمالی خاکہ اور اجمالی جو ہے نا ایک تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے میں کچھ عیوب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ عیوب اگر آپ جانور میں دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے ایک عیب ہے ناک کا کٹا ہونا، جس جانور کا ناک کٹا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جو جانور کانا ہے یعنی دیکھنے میں صحیح نہیں، اس کو صحیح نظر نہیں آتا اور اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ آپ اس کی آنکھوں میں ٹارچ لائٹ ماریں تو وہ آنکھیں جھپکائے گا، کیونکہ اس کی بھی آنکھیں ہیں، تکلیف تو اسے بھی ہوتی ہے لائٹ سے۔ اگر اسے تکلیف نہیں ہو رہی تو وہ نقلی آنکھیں لگا دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں تو اور بیچ رہے ہوتے ہیں جانور کو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ کانوں کے بارے میں جو تیسرا عیب ہے وہ کانوں کے حوالے سے ہے، اس کو سماعت کر لیں کہ اگر کان کٹا ہوا ہے تو کتنا کٹا ہوا ہے؟ اگر وہ تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر تہائی کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ جبکہ جس کے پیدائشی کان ہی نہیں ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن سینگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں اور تہائی سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی آگے سے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اس کی قربانی تو نہیں ہوگی۔ لیکن جس کے پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کانوں اور سینگوں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن جس کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جانور کے کمزور ہونے کی طرف۔ جانور اتنا کمزور ہے، اتنا لاغر ہے کہ اس کا مغز یعنی اس میں گودا ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور جانور اگر لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ خود چل کر جو ہے نا قربان گاہ تک بھی نہیں آ سکتا تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ جس جانور کے دانت نہیں ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے تو کٹی ہوئی زبان سے زبان کا پتہ اس طرح چلے گا کہ وہ چارہ نہیں کھا سکے گا، تو اس کا مطلب اس کی زبان زیادہ کٹی ہوئی ہے، تو اس طرح کے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کٹی ہے لیکن چارہ کھانا اس کے لیے ممکن ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک معاملہ آتا ہے دم کا، کہ کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہو، تو اگر دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔